اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیرت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع پر اپنے ڈسکشن پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ جو دو علماء کرام شریک گفتگو ہوں گے، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب آج اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل ہیں۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، تربیت اولاد سے محض یہ مراد نہیں کہ اولاد کو دنیاوی جاہ و منصب کے حصول کے لیے تیار کیا جائے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی اخلاق و آداب کا شروع سے ہی سکھانا مراد ہے، اور اس میں دینی تعلیم سے کما حقہ آگاہ کرنا، آداب معیشت، آداب محفل، نماز روزہ کی پابندی، آداب گفتگو، آداب معاشرہ، قانون کی تعظیم و تکریم، لوگوں کو نفع پہنچانا اور ان سب سے حسن معاملہ کرنا، یہ سب باتیں تربیت اولاد میں شامل ہیں۔ اور خود بخود یہ باتیں پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ پوری محنت اور کوشش چاہتی ہیں، اور ان امور کی ذمہ داری والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور اساتذہ پر عائد ہوتی ہیں۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تربیت اولاد کے متعلق واضح اور روشن ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اس پروگرام میں انہی میں سے بعض امور کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد آج کے اس پروگرام کا سب سے پہلا سوال میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی شادیوں اور اولاد کے متعلق کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب شادی کی بات آئی تو آپ 15 یا 16 سال کے ہوں گے، تو اس زمانے کے رواج کے مطابق آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر ہوئی، اور شادی کے لیے انہوں نے جو لڑکی منتخب کی وہ حرمت بی بی صاحبہ تھیں، جو کہ آپ کے سگے ماموں جمیت بیگ صاحب کی بیٹی تھیں۔ شادی ہو گئی، اس وقت آپ کی عمر 15 یا 16 سال کے قریب ہوگی۔ موصوفہ کے بطن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت مرزا سلطان احمد صاحب اور دوسرے مرزا فضل احمد صاحب۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے، لیکن مرزا فضل احمد صاحب وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات میں ہی وفات پا گئے۔ یہ پہلی شادی تھی۔ اس کے بعد نومبر 1884 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہی بشارتوں کے مطابق، اور اگر میں یوں کہوں کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق یتزوجہ، کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام جب آئیں گے یتزوجہ، وہ شادی کریں گے۔ شادی تو ہر انسان کرتا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ شادی کرے گا، وہ ایک خاص شادی کرے گا، اور وہ شادی تھی حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ نومبر 1884 میں یہ شادی ہوئی، اور حضرت میر ناصر نواب صاحب کی یہ صاحبزادی تھیں، اور حضرت میر ناصر نواب صاحب یہ دلی کے رہنے والے تھے، اور پرانی دلی میں آج تک ان کا وہ گھر موجود ہے، اور جس مسجد میں آپ کا نکاح پڑھا گیا وہ مسجد بھی آج موجود ہے، اور وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا نکاح ہوا اور شادی ہوئی۔ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ کے جو بچے پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، ان کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے بیٹے حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب
رضی اللہ عنہ جو ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ کے دادا ہیں۔ اس کے بعد آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ تھا، جو کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب نواب ملیک کوٹلہ سے بیاہی ہوئی تھی، اور دوسری بیٹی حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ تھیں، جو کہ نواب محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلی بیوی سے جو بیٹا تھا نواب عبداللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ جب ملک تقسیم ہوا، یہ سب کے سب یہاں سے ہجرت کر کے پہلے لاہور اور لاہور سے پھر روا تشریف لے گئے، اور سب کی وفات وہاں ہوئی اور سب کے سب وہاں مدفون ہیں۔ حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا، ان کی یہ وصیت تھی اور تاکیدی وصیت تھی کہ آج نہیں تو کل جب بھی حالات اجازت دیں، میرا تابوت یہاں سے بہشتی مقبرہ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلو میں جا کر دفن کیا جائے۔ چنانچہ آج تک وہ جگہ محفوظ ہے، اور وہاں پر ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے جس کے اوپر یہ عبارت موجود ہے کہ ابھی فی الحال حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا یہ روا بہشتی مقبرہ میں مدفون ہیں۔ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کے اوصاف، ان کے اخلاق کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ بہت طویل ہو جائے گی۔ اختصار سے یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئیں، اور دوسری شادی وہ محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی تھی یتزوج و یولد لہ، اس کا مصداق تھی، اور لفظ بلفظ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی اولاد کو دینی علوم سکھانے کے لیے کس طرح ترغیب دلایا کرتے تھے، اور اس حوالے سے آپ کیا انتظامات بھی فرمایا کرتے تھے، اس کی بھی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الجمعہ آیت نمبر 3 میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک کام ہے تزکیہ نفس، یعنی نبی اپنے ماننے والوں کے، اپنے اہل و عیال کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں اس رنگ میں ڈھالتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کامل فرما بردار بن جائیں اور اس کے کامل مطیع ہو جائیں۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پیارے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تربیت کے اسلوب ہمیں سکھائے، اور خاص طور پر اپنی اولاد کو دینی علم سکھانے کے طریقے سکھائے۔ آپ علیہ السلام نے پہلا طریقہ تو یہ اختیار فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بے شمار دعائیں کی، اور یہ دعائیں ایک دن نہیں تھیں، مسلسل آپ کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ مبارک طریق تھا کہ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں التزاماً چند دعائیں روز کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان سے قرۃ العین اولاد عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پہ چلنے والی ہو۔ دوسرا، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خادم بن جائیں۔ دوسرا طریقہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اولاد کے دینی علوم کے لیے سکھایا، وہ یہ تھا کہ ان کو بچپن سے ہی ادب سکھلایا، اخلاق سکھایا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آتا ہے جو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار وہ اپنے چچا یعنی نظام الدین صاحب کے مکان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو وہ نظام الدین کا مکان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے فرمایا، میاں آخر وہ تمہارا چچا ہے، اس طرح نام نہیں لیا کرتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب میں ایک بار مسجد میں تشریف لائے، بچپنے کی عمر تھی، آپ کسی بات کو یاد کر کے دبی آواز میں ہنسنے لگے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو دینی علم سکھانے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ آپ نے اس وقت کے اساتذہ کو گھر میں بلایا اور اپنی اولاد کو قرآن مجید کا طریقہ سکھایا، قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور خاص طور پر حضرت پیر منظور احمد صاحب اس کام کے لیے مقرر ہوئے۔ انہوں نے ایک خاص رسم الخط ایجاد کی اور قرآن مجید کی ابتدا سے قاعدہ یسن القرآن بنا کر یہ قرآن سکھایا۔ قرآن مجید کی محبت کو اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالنے کے لیے آپ نے بسم اللہ کی تقریب کا آغاز کیا، آپ نے آمین کی تقریب کی جب قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ در سمین میں ہم محمود کی آمین سے لمبی نظم دیکھتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو مارے اور مار کر اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے، گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور ربوبیت میں اپنے تئیں حصے دار بننا چاہتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ میری اولاد جو ہو وہ دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائے اور دین کی خدمت کرنے والی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام کا ایک طریق یہ تھا کہ آپ بچپن سے ہی اپنی اولاد کو اخلاق کی اور ادب کی کہانیاں سناتے ہیں تاکہ ان کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائیں۔ انہی طریقوں کے نتیجے میں الحمدللہ آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی اس نے ساری دنیا میں اسلام کا ایک اعلیٰ نمونہ پیدا کیا، اور وہ تمام خلق جو ہمیں اسلام میں نظر آتے ہیں، کیا دیانت، کیا امانت، کیا 5 وقتہ نمازیں، کیا نیکی، کیا فراست، وہ کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوئی تھی، اور ایک دنیا اس بات پر شاہد ہے۔ بس یہ ہے مختصر وہ طریقے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کے حصول کے لیے بیان فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے بچے اور بچیوں کو اعلیٰ اخلاق سکھایا کرتے تھے، اور وہ کون سے بنیادی امور تھے جس کے متعلق سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو تربیت کیا کرتے تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی اپنی اولاد کو تقوی کی راہوں پہ چلانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی میں آپ کی نصائح معتبر ہوتی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صبح صبح سیر کو جاتے تھے۔ کبھی تو آپ یہ بسرامہ والی سڑک پہ جاتے تھے، کبھی یہ بٹر روڈ پہ، اور کبھی بٹالہ والی سڑک پہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بٹالہ والی سڑک پہ جا رہے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر اس وقت 8 یا 9 یا 10 سال کے قریب ہوگی، یہ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ واپسی پر جو احباب تھے وہاں ایک کیکر کا درخت گرا ہوا تھا، اور عام طور پہ ہمارے پنجاب میں پرانے زمانے میں کیکر کی اور نیم کی مسواک بہت پسند کی جاتی تھی، وہ بھی صبح کے وقت۔ تو انہوں نے وہ شاخیں توڑ توڑ کے مسواک بنا لی۔ ایک مسواک کسی صحابی نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی۔ انہوں نے وہ مسواک حضرت مسیح انسان کی خدمت میں پیش کی اور کہا، ابا جان آپ بھی مسواک کریں۔ ایک دفعہ کہا، مسیح انسان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ کہا، حضرت مسیح انسان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ کہا، حضرت مسیح انسان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا، میاں یہ جس درخت سے تم نے توڑی ہیں مسواکیں، کیا درخت والے سے اجازت لی ہے؟ اجازت لی ہے درخت والے کی؟ اب آپ دیکھیں، مسواک ایک معمولی سی چیز ہے، آج بھی دنیا سڑک پہ چلتی چلتی کہیں سے توڑ لیتی ہے، لیکن یہ ہے تقویٰ کی باریک راہیں کہ جو چیز تمہاری نہیں اس کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اور یہی قدوہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب آپ کے ایک نواسے نے صدقے کی کھجور کھا لی، آپ نے فوراً اس کو پھینکنے کے لیے کہا کہ جو چیز تمہاری نہیں ہے وہ منہ میں نہیں ڈالنی۔
اسی اسوہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنایا کہ جو تمہاری نہیں ہے نہیں استعمال کرنی. یہ ہے تقویٰ کی باریک راہیں جو مسیح علیہ السلام نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اپنی تمام اولاد کو اور اصحاب کو سکھایا. اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ 1901 کے قریب تعلیم الاسلام اسکول میں کرکٹ کا میچ تھا. اب کرکٹ تو بڑے شوق سے دیکھی جاتی ہے اور سارے لوگ وہاں گئے. حضرت مسیح السلام کے کسی صاحبزادے نے حضرت مسیح السلام کو کہا ابا جان آپ کرکٹ میچ دیکھنے نہیں گئے؟ حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ یہ جو کرکٹ دیکھنے گئے ہیں نا، یہ کرکٹ دیکھ کے ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے. میں جو میچ کھیل رہا ہوں دفاع اسلام کے لیے اور تبلیغ اسلام کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے، قیامت تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے. یہ حضرت مسیح السلام نے اس بچے کو اور ساروں کو سکھایا. کرکٹ کھیلو یا ہاکی کھیلو، جو مرضی کھیلو، لیکن تمہارے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ تم نے ہر لمحہ خدمت اسلام میں گزارنی ہے، اس کے لیے اپنی کوششیں کرنی ہیں، اور یہ آپ کا طریقہ مبارک تھا. تیسرا ایک واقعہ یہ ہے کہ یہی آپ کے صاحبزادگان میں سے کسی ایک نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مسودے کو جلا دیا، اور جلا جلو کے تو خوش ہونے لگے. اب کوئی اور ہوتا تو وہ بچے کو مار مار کے برا حشر کر دیتا کہ اتنی میری محنت تھی سب تباہ کر دی. مگر اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دیکھیں، بہترین قدوہ دیکھیں اور بہترین توکل اللہ سیکھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، بہت خوب، اللہ تعالیٰ مجھے اور اچھا مضمون سمجھا دے گا اور میں وہ لکھوں گا. یہ ہیں اعلیٰ اخلاق. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچوں کو ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، اور یہ ایک آج کے زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک دفعہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسیح السلام کے خسر تھے اور نانا جان کے نام سے تاریخ احمدیہ میں معروف ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یہ محمود جو ہے اس کی لکھائی بالکل ٹھیک نہیں ہے، پڑھا نہیں جاتا، یہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب انہوں نے اتنے دباؤ سے کہا، اتنے اصرار اور تکرار سے کہا، حضور نے فرمایا مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ. بلایا گیا، مولوی صاحب آئے، سر جھکائے ہوئے بیٹھ گئے وہاں. حضرت مسیح السلام نے فرمایا آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میاں محمود کی لکھائی پڑھی نہیں جاتی، یہ توجہ نہیں دیتا پڑھائی کی طرف، آپ اس کا امتحان لیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2-4 سطریں لکھیں اور میاں محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ آپ لکھ دو. انہوں نے بڑے سنبھل کے لکھ دی. تو حضرت مسیح السلام نے وہ لیا اور کہا اس کی لکھائی تو میری لکھائی جیسی ہے. دیکھیں حوصلہ افزائی. اور جب خلیفۃ المسیح اول کو یہ لکھائی دی تو آپ فرمانے لگے میر صاحب تو ایسے ہی غصے جوش میں آ گئے، اس کی تو لکھائی بہت اچھی ہے، بہت اچھا لکھتا ہے یہ. اب آپ دیکھیں کہ اور کوئی ہوتا تو شاید بچے کو ڈانٹتا کہ تیری یہ کیا ہے، لیکن حضرت مسیح السلام نے یہ سبق دیا، یہ سکھایا کہ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں کمزور بھی ہے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرو، بلکہ اس کا حوصلہ بلند کرنے کی کوشش کرو. اس کے اندر احساس کمتری نہیں، احساس برتری پیدا کرو کہ وہ زیادہ توجہ سے پڑھ سکے. اگر اس کی حوصلہ شکنی کرو گے تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو حضرت مسیح السلام کی سیرت کے بہت سے واقعات ہیں جو اس طرح کے ہیں، اگر بیان کرنے لگے آدمی تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے.
اتنے ہی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ تربیت اولاد کے تعلق سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو جو نصائح فرمائی ہیں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے نصائح فرمائی ہیں وہ وقت کی رعایت سے یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نصائح صرف زبانی طور پر بیان نہیں فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے عملی نمونہ کو بھی ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اولاد کی غرض کیا ہوتی ہے، کیوں اولاد حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسے اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے، کیونکہ اس کو محض طبی خواہش تک محدود نہ کر دینا چاہیے کہ جیسے پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے۔ جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرما بردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے، بالکل فضول ہے۔ یہ ہے پہلی غرض کہ اولاد آخر حاصل کیوں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اولاد کے حصول کی بنیادی غرض ہی یہی ہونی چاہیے کہ اولاد نیک بنے، خدا تعالیٰ کی خادم بنے، اس کی فرما بردار بنے، تبھی وہ اولاد ہے اور نیک اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ بیان فرمائی کہ صرف یہ سوچ لینا، یہ خواہش کر لینا کہ میری اولاد نیک ہو جائے تو والدین کی اولاد نیک نہیں بن جائے گی، بلکہ والدین کو اس کے ساتھ اپنے عملی نمونے بھی قائم کرنے پڑیں گے، یعنی ان دونوں کو بھی نیک بن کر اپنی اولاد کو دکھانا پڑے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں، متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بناوے، تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں۔ تیسری بات آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ صرف خواہش کر لینا، اپنا عملی نمونہ بھی دکھا لینا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو مسلسل دعائیں کرتے رہنا ہے، اور جب وہ خود اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر قبول کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ چوتھی بات آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ بتائی کہ تربیت کے لیے بچپن کا زمانہ ہی سب سے موزوں ہوتا ہے، کیونکہ بچپن کے زمانے میں جو بچہ ہے اس کا ذہن مضبوط حافظے والا ہوتا ہے، اس کو جو بات بھی سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، وہ اس کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے طفولیت کا زمانہ بہت ہی موزوں ہے، بس یہ ہیں وہ بنیادی روٹس یا وہ بنیادی باتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو نصائح کے رنگ میں بیان فرمائی۔ یعنی سب سے پہلے اولاد کے حصول کی کیا غرض ہے، یعنی اس کی نیکی، تقویٰ، طہارت بنیادی غرض ہونی چاہیے۔ دوسرا، والدین کا صرف خواہش کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ان کا اپنی عملی نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ عملی نمونہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ان کے لیے مسلسل دعائیں کریں ان کے نیکی میں بڑھنے کے حوالے سے۔ تیسرا، بچپن سے ہی توجہ دینی چاہیے کہ اولاد کی صحیح رنگ میں تربیت ہو، نہ یہ کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اس وقت فکر لاحق ہو۔ اور اسلام نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دینے کا طریقہ ہے اور ایک کان میں اقامت کا طریقہ، یعنی اس وقت سے ہی تربیت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دینی علوم کی تحصیل کے لیے طفولیت کا زمانہ بہت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ جب داڑھی نکل آئی تب ضربہ یضرب یاد کرنے بیٹھے تو کیا خاک ہوگا۔ طفولیت کا حافظہ تیز ہوتا ہے، انسانی عمر کے کسی دوسرے حصے میں ایسا حافظہ کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ طفولیت کی بعض باتیں تو اب تک یاد ہیں،
لیکن 15 برس پہلے کی اکثر باتیں یاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی عمر میں علم کے نقوش ایسے طور پر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور قوا کے نشو و نما کی عمر ہونے کے باعث ایسے دل نشین ہو جاتے ہیں کہ پھر ضائع نہیں ہو سکتے۔ تقریر جلسہ سالانہ سن 1897 عیسوی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔